نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور حاضرین جمعہ، دینی و ملی اسلامی بھائیوں، محترم بزرگوں، ملت اسلامیہ کے نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے جو رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، ودود ہے۔ ساری طاقتیں اسی ذات وحدہ لا شریک کے لیے، سارے انتظامات اور ساری کائنات کے نقل و حرکات سب اسی ذات وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ بعدہ درود و سلام کا نذرانہ ہو اللہ کے چیدہ چنیدہ برگزیدہ نبیوں، رسولوں، صالح بندوں پر، خصوصاً انبیاء کرام علیہم السلام کی آخری کڑی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ رب العالمین کا پیغام اللہ کے بندوں تک کو حسن خوبی پہنچایا۔ حضرات، ہم انسان ہیں اور انسانوں میں بھی اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے اور وہ نعمت اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام، اس کے اسماء و صفات، یہ تمام کی تمام چیزیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، من و عن ویسے ہی تسلیم کر لینا ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی بہت ساری صفات ہیں۔ اللہ تعالی سلامتی والا ہے، اللہ رب العالمین رحمت کرنے والا رحیم ہے، مہربانی اور شفقت کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، بزرگ ہے، کریم ہے۔ اللہ رب العالمین کی یہ جو صفات ہیں یہ بہت ہی عظیم صفات ہیں۔ جہاں اللہ رب العالمین کے کرم اور جود و سخا والی صفات موجود ہیں، وہیں پر اللہ رب العالمین جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے اور عزیز بھی ہے، ذو انتقام بھی ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کی جتنی صفات ہیں ان تمام صفات کو ہمیں ویسے ہی تسلیم کرنا ہے جیسا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا،
اور اللہ تعالیٰ ہی نے اور اس کے رسول نے یہ بھی صفت بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ غصے والا بھی ہے، غضب والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ غصہ کرتا ہے، قوموں پر عذاب بھی بھیجتا ہے، قوموں کو ہلاک اور برباد بھی کرتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بخشنے والا ہوں، رحیم ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب بہت دردناک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بہترین صفات کا تذکرہ کیا، جہاں سے ہمیں امید نظر آتی ہو کہ اللہ تعالیٰ بخش دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے۔ وہیں پر اللہ رب العالمین کی جو بھیانک صفت ہے انسانوں کے لیے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ دردناک عذاب بھی دینے والا ہے۔ اس لیے کوئی انسان اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ ہم گناہ پر گناہ کرتے چلے جائیں، اللہ رب العالمین کو ناراض کرتے چلے جائیں، اور اللہ رب العالمین تو غفور الرحیم ہے، بخش دینے والا ہے۔ یہ کسی انسان کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات بھی گناہ کرتے ہوئے ہمارے ذہن کے اندر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے، ذو انتقام بھی ہے، عذاب بھی دینے والا ہے، برباد بھی کرنے والا ہے۔ اگر یہ تصور انسان کے ذہن کے اندر پیدا ہوا تو جو انسان گناہ کرنے جا بھی رہا تھا اس کے قدم پیچھے ہٹ جائیں گے، وہ گناہوں سے باز آ جائے گا۔ کتنی قومیں ہم سے پہلے گزر چکی ہیں جن پر اللہ رب العالمین کا عذاب آیا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اپنے وقت کے رسولوں کی نافرمانی کی، اور صرف نافرمانی ہی پر بس نہیں کیا بلکہ ان رسولوں کو قتل بھی کر دیا۔ ایسی بھی بدبخت قومیں گزری ہیں، بدفعلی انجام دی، مومنوں کو ستایا، تکلیف دی، اللہ رب العالمین کا کھلم کھلا انکار کیا، اس کی تمام صفات کا مذاق اڑایا، اس کی شریعت کا مذاق اڑایا۔ انہی قوموں میں سے ایک قوم لوط گزری ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کے اندر آئے۔ ان لوگوں نے جو شہوت حلال طریقے سے عورتوں کے ذریعہ حاصل کی جا سکتی تھی، ان شہوتوں کو وہ مردوں سے پورا کرتے تھے۔ ایسی غلیظ اور گندی قوم تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہی تھے، اور یہ بھیانک جرم بھی انجام دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سخت غصہ ہوا، اتنا غصہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تہو بالا کر دیا، آسمان میں اٹھایا اور وہاں سے اٹھا کر کے پٹخ دیا۔ اور صرف پٹخنے پر ہی بس نہیں کیا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، پتھروں کی بارش اللہ تعالیٰ نے کر دی۔ اتنا بھیانک اللہ تعالیٰ غصہ ہوا تھا۔ تو ایسی قوم جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتی ہو، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روک دیا اس سے رکتی نہ ہو، ایسی قوم پر اللہ تعالیٰ کا سخت غصہ اترتا ہے اور سخت عذاب آتا ہے۔ ایک قوم اور گزری ہے، قوم عاد، جس کو اپنے بارے میں دعویٰ تھا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے، اور حقیقتاً ایسی طاقتور قوم نہیں گزری ہے۔ پہاڑوں کو تراش تراش کر کے وہ لوگ گھر بنایا کرتے تھے، ان کے قد بہت لمبے ہوا کرتے تھے، لیکن ان لوگوں نے اپنے رسول کی نافرمانی کی۔ حضرت ہود علیہ السلام آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی طرف بلایا، شرک کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم تمہاری بات نہیں مانتے۔ اللہ رب العالمین سخت غصہ ہوا، ان لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہی اللہ رب العالمین تم سے زیادہ طاقتور ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اور جانتے ہیں انجام کیا ہوا؟ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، ایسی سخت ٹھنڈی ہوا اللہ رب العالمین نے بھیجی، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ان کے اوپر یہ ہوائیں چلی،
اور وہ کھجور کے کھوکھلے درخت کی طرح ہو گئے. برباد کر دیا اللہ تعالیٰ نے. جتنی طاقتیں تھیں ساری طاقتیں ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا انجام یہ ہے، رسولوں کی نافرمانی کا انجام یہ ہے، غرور اور کبر کا انجام یہ ہے. اسی طرح سے قوم ثمود آئی. حضرت صالح علیہ السلام ان کے درمیان آئے، رب کی طرف بلایا، توحید کی طرف بلایا، شرک سے دور رہنے کے لیے کہا، لیکن ان لوگوں نے نافرمانی کی. اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو دعوت دیا، ناراض کیا اللہ رب العالمین کو. اللہ تعالیٰ نے ایک سخت چیخ بھیجی، ایسی چیخ کہ ان کے کان کے پردے پھٹتے رہے اور وہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے. فرعون کا انجام کس کو نہیں معلوم، اس کی قوم کا، اس کے لوگوں کا انجام کس کو نہیں معلوم، اس کے وزیر حامان کا انجام کس کو نہیں معلوم. دریا کے اندر ڈبو دیا گیا. آخری وقت میں کہتا ہے کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا اب تمہارے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں. دعویٰ کون سا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب، میں سب سے بڑا رب. وہ رب کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو دعوت دیا، اس کے غصے کو دعوت دیا. اللہ تعالیٰ نے ہلاک اور برباد کر دیا. انہی لوگوں سے پہلے قوم موسیٰ علیہ السلام کو اسی دریا سے پار کیا تھا، اور جب ان کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا. قارون جس کے بارے میں مشہور ہے کہ بڑا مالدار تھا، بڑے خزانے اس کے پاس تھے، بہت ساری دولتیں اس نے اکٹھی کر رکھی تھی، اور وہ دولتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے تھیں. لیکن اس نے کہنا شروع کیا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں میری ہیں، کس اللہ کی بات کر رہے ہو، یہ میرے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوئی ہے. نافرمانی پر نافرمانی کرتا رہا. اللہ رب العالمین کا حکم آیا فخسفنا به وبداره الارض، اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھنسا دیا. احادیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت تک وہ زمین میں دھنستا رہے گا. کیا فائدہ ہے ایسی دولت کا، کیا فائدہ ہے ایسی نعمت کا، کیا فائدہ ہے ایسی طاقت کا جس طاقت کو اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب سے بچایا نہ جا سکے. یہ ساری قومیں جو گزری ہیں، ان قوموں پر جو اللہ رب العالمین کا عذاب آیا، ان کے کچھ وجوہات اور اسباب تھے. اور اس امت پر بھی جو تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں اور عذاب آتے ہیں، یہ سارے کے سارے عذاب کسی نہ کسی سبب کی وجہ سے. پہلا سبب الشرک والکفر. انسان جب شرک میں مبتلا ہوتا ہے، کفر میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین سخت ناراض ہوتا ہے. اور جب انسان شرک میں مبتلا ہو تو جو عزت ہوتی ہے جس قوم کی، اللہ رب العالمین اس کو ذلت میں بدل دیتا ہے. اس کے غیظ و غضب کے دعوت دینے کا انجام یہ ہوتا ہے محترم قوم، باعزت قوم ذلیل اور رسوا ہو کر کے رہ جاتی ہے. اپنے امت پر غور کریں، اپنے آس پاس کے لوگوں پر غور کریں. کتنے ایسے عظیم لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، عزت دار لوگ تھے، مالدار لوگ تھے، شرک میں مبتلا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ملیا میٹ کر دیا، ختم کر دیا. کوئی حقیقت، کوئی نام لینے والا ایسے لوگوں کا اب موجود نہیں ہے. اس لیے جو شرک کی کا ناسور ہے، یہ جس قوم کے اندر داخل ہوتا ہے، جس جسم کے اندر داخل ہوتا ہے، اس کو مکمل طور سے تباہ و برباد کر دیتا ہے. اگر عزت چاہتے ہو، سربلندی چاہتے ہو، نیک نامی چاہتے ہو، اللہ رب العالمین سے قربت چاہتے ہو، شرک کے تمام دروازوں کو بند کرو. اپنی آل اولاد کے اندر جو شرک موجود ہے، خواتین کے اندر جو شرک موجود ہے، اس شرک سے توبہ کر کے اللہ رب العالمین کے راستے پر گامزن ہو جاؤ. شرک انسان کو جس طرح سے تباہ و برباد کرتا ہے، اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے غضب کو بھی یہ دعوت دیتا ہے. اللہ رب العالمین بہت غصہ ہوتا ہے. اسی طرح سے میرے بھائیوں، یہ شرک اللہ رب العالمین کبھی بھی معاف نہیں کرنے والا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے گناہ ہو سکتے ہیں
کسی نے چوری کی ہے، کسی نے زناکاری کی ہے، کسی نے لوٹ مار کیا، کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، اللہ رب العالمین اس کو معاف کر سکتا ہے، یا تو اپنی رحمت سے معاف کرے گا، یا نبی کی سفارش سے معاف کرے گا، یا اگر عذاب بھی دیا تو جتنا گناہ کیا تھا اتنا عذاب بھگتنے کے بعد اگر انسان موحد ہے تو اللہ رب العالمین کی جنت میں دوبارہ داخلہ عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ لیکن اگر شرک موجود ہے، باقی ساری عبادتیں خوشنما ہیں، کبھی گناہ نہیں کیا، کبھی نماز نہیں چھوڑی، کبھی روزہ نہیں چھوڑا، سارے اعمال کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں آ کر کے روتے رہے، لیکن اگر شرک موجود ہے، غیروں کے در پر جا کر کے دستک دیتے ہیں، نظر و نیاز مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں اللہ رب العالمین کے در کو چھوڑ کر غیر اللہ سے، تو کعبے کے اندر سر پٹکتے پٹکتے مر جاؤ، ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے سب سے پہلے جس طرح سے ہمارے پیٹ کو بھوک لگتی ہے ہم کھانا کھاتے ہیں، نہیں ہے تو اس کے لیے محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں جا کر کے باہر تاکہ پیٹ کے بھوک کو مٹایا جا سکے۔ اسی طرح سے جو روح کی پیاس ہے، روح کی جو بھوک ہے، اس کی بھوک اور اس کی پیاس توحید سے مٹنے والی ہے۔ اس لیے اپنے توحید کو سب سے پہلے سلامت رکھو۔ یہ جسم ہمارا جس کو بھوک لگتی ہے یہ ختم ہو جانے والا ہے، اللہ کے پاس جو روح ہماری پہنچے گی اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرنے والا ہے، اور اس کا پیٹ جب بھرا ہوا رہے گا تو ہم کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، شرک کی غلاظت اور اس کی گندگیوں سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو دعوت دینے والے جو اعمال ہیں ان میں سے ایک عمل یہود اور نصارہ کی پیروی ہے۔ یہودیوں اور نصارہ کی پیروی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ۔ فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا، اور وہ قرب قیامت کا اشارہ تھا کہ قرب قیامت کے وقت تم لوگ جو تم سے پہلے قومیں گزری ہیں یہود و نصارہ کی، ایک ایک بالش تم ان کے پیچھے پیچھے چلو گے، اگر وہ ایک ہاتھ چلے گا تم بھی اس کے پیچھے ایک ہاتھ چلو گے، یہاں تک کہ وہ کسی گوہ کے دل میں اگر داخل ہو جائے، سوراخ میں داخل ہو جائے، تم اس میں بھی داخل ہو جاؤ گے۔ اور آج مسلمانوں کی حالت، مسلمانوں کی طاقت کا اندازہ لگا کر کے دیکھیں، ساری قومیں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑی ہیں، چوطرفہ مسلمانوں کو ستایا جاتا ہے، یہودی ہیں تو ستاتے ہیں، نصرانی ہیں وہ ستا رہے ہیں، ہنود ہیں وہ ستاتے ہیں، نان مسلمز ہیں وہ ستاتے ہیں، سارے کے سارے لوگ انہیں مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کے راستے کو اپنا لیا، ہمارا جو طریقہ تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا جو طریقہ تھا، اس طریقے کو ہم نے چھوڑا، غیروں نے اس کو اپنایا، وہ کامیاب اور کامران ہے، ہم نے چھوڑا، ان کی اتباع اور پیروی کی، یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر ایسی ایسی قوموں کو مسلط کر دیا ہے جن کے اوپر ہم مسلط تھے، 950 برس تک ہم نے حکومت کی ہے، پتہ ہے؟ آج ہمارے اوپر یہ ظالم قسم کی حکومتیں جو مسلط ہوئی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا طریقہ چھوڑ کر غیروں کے طریقے کو اپنا لیا ہے، یہود و نصارہ کے طریقے کو اپنا لیا ہے۔ یہودی اگر پینٹ پھاڑتا ہے، ہمارا مسلمان نوجوان پینٹ پھاڑ کر کے بازاروں میں گھومتا ہے۔ یہودی اگر اپنے بالوں کو ترشواتا ہے، غلیظ قسم کے اور ڈھنگ کے بال رکھتا ہے، ہمارا نوجوان اس کو فوراً فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہود اگر داڑھی مڑواتا ہے، ہمارا نوجوان فوراً جا کر کے داڑھی مڑواتا ہے۔ فلاں شخص کی طرح ہمیں دکھنا ہے، فلاں شخص کی طرح چلنا ہے، فلاں شخص کی طرح ہمارا لباس ہونا چاہیے، فلاں شخص کی طرح ہمارے اطوار ہونا چاہیے، ہماری مائیں اور بہنیں اس کے اندر کچھ کم نہیں ہیں۔ وہ لوگ باقاعدہ ہماری نوجوان نسل کے بگاڑنے میں برابر کے شریک ہیں۔
اس لیے میرے بھائیوں، یہودیوں اور نصارہ کے نقش قدم پر چلنے کے بجائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شاہراہ اور چوڑا راستہ اہدنا الصراط المستقیم کا بتایا ہے، اس راستے پر چلنے کی کوشش کرو۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نمازوں کے اندر ہر رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ رب العالمین ہمیں سیدھا راستہ بتا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، تیرا غصہ نازل ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ المغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ ان لوگوں کے راستے سے بچنے کی ہم دعائیں کرتے ہیں ہر نماز کے اندر، لیکن نماز پڑھ کر کے ہمارا مسلمان مسجد سے باہر نکلتا ہے اور انہی یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنے لگتا ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ امت محمدیہ جو خیر امت ہے، سب سے بہترین امت، سب سے بہترین پیورٹی اور سرمایہ امت محمدیہ کے اندر موجود ہیں، لیکن ہمارا مسلمان اس امت کے تمام نعمتوں کو اور تمام سرمایوں کو چھوڑ کر غیروں کے پیچھے چلتا ہے، غیر قوموں کے پیچھے چلتا ہے جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برسی اور اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے غصے کے نازل ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم جو سنت کی اتباع کرتے ہیں، متبع سنت ہیں، قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، ایسے لوگوں کو طعنہ دینے والے بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ کیا تم سنت کی بات کرتے ہو، ہر وقت حدیث کی بات کرتے ہو، قرآن کی بات کرتے ہو، حدیث کی بات کرتے ہو، کیا فائدہ ہے؟ تم لوگ ذلیل قسم کے لوگ ہو، چھوٹے قسم کے لوگ، ذرا آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ یہی بات یہود و نصارہ کیا کرتے تھے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں سے جب ملتے تھے تو کہتے تھے کہ تمہارے ذریعہ شر پھیلتا ہے، تمہارے ذریعہ نفرت پھیلتی ہے، تمہارے ذریعہ معاشرے کے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هل انبئکم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان لوگوں کو بتا دو کہ شرارت کرنے والے یا اختلاف کرنے والے قرآن اور حدیث کے ماننے والے نہیں ہوتے ہیں، یہ تو اللہ رب العالمین کے پاس ثواب پانے والے ہیں۔ ہاں، وہ لوگ، ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، اور وہ لوگ شریر قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سور اور بندر بنا دیا تھا، طاغوت کے پرستار بنا دیا تھا۔ ایک قوم گزری ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خنزیر بنا دیا، بندر بنا دیا، ان کی بدماشی اور ان کی شرارت کی وجہ سے۔ ذرا تصور کرو، کہیں ہم اسی قوم کے نقش قدم پر چل کر کے کہیں ہمارا بھی یہی انجام نہ ہو جائے۔ اور جو لوگ قرآن اور حدیث کے ماننے والوں کو طعنہ دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، فرسودگی کا طعنہ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ کہیں اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہو گیا تو وہی انجام اور وہی حشر ہونے والا ہے جو دیگر قوموں کا ہوا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اتباع سنت یہ فخر کی بات ہے، یہ شرف کی بات ہے۔ اگر کوئی انسان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری نہیں کر پاتا ہے، کائنات کا سب سے محروم ترین انسان ہے، اور اللہ رب العالمین کے لعنت اور اس کے غضب کا مستحق بھی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور ان کی اتباع یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کے غضب اور اس کے غصے سے بچنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اسی طرح سے معاشرے کے اندر ایسے بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں جو حق واضح ہونے کے بعد، سچائی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، واضح ہونے کے بعد پھر بھی وہ باطل پر ہی ڈٹے رہتے ہیں کہ ہم یہی کہیں گے، آپ کچھ بھی کہہ لیجیے۔ ایسے لوگوں پر بھی اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوتا ہے۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم
ایسے لوگ جو لوگ اللہ رب العالمین کے بارے میں، حق کے بارے میں واضح ہو جانے کے بعد، حجت آ جانے کے بعد پھر بھی وہ باطل پر ڈٹے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ غضب کے مستحق ہیں، غصے کے مستحق ہیں اور عذاب کے مستحق ہیں۔ یہ بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک سبب ترک الصلاۃ، نماز کو چھوڑنا۔ جو شخص نماز کو چھوڑتا ہے ایسے آدمی پر اللہ رب العالمین کی لعنت برستی ہے۔ ذرا تصور کریں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک آیت بیان فرمائی، ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها فقالتا اتينا طائعين۔ آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگ ہمارے پاس آؤ، چاہے تمہیں اچھا لگے یا برا لگے آنا پڑے گا۔ آسمان و زمین نے فوراً کہا کہ ہم لوگ اے اللہ رب العالمین تیری اطاعت کرتے ہوئے حاضر ہیں، فوراً آ جائیں۔ آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ بلاتا ہے اپنے دربار میں، وہ لوگ فوراً اللہ تعالیٰ کے دربار میں چلے آتے ہیں۔ اور ہمارا مسلمان دن میں رات میں 5 وقت مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہہ کر کے بلاتا ہے، جو در حقیقت اللہ رب العالمین ہی بلا رہا ہے، ہمارا مسلمان نہیں آتا ہے۔ کیا ہم آسمان اور زمین سے زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں؟ اس سے زیادہ فضیلت والے ہو گئے ہیں؟ ہماری اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بلانے پر بھی نہ آئے؟ یہ در حقیقت ہماری محرومی ہے۔ اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ ایسی کون سی خطا ہو گئی ہم سے، ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہم سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دربار میں آنے کی توفیق ہی نہیں دے رہا۔ یہ بات ہمیں سوچنی چاہیے۔ سرکشی کرتے ہوئے، بدماشی کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور بھاگتے ہوئے، مسجد سے دور بھاگتے ہوئے اگر کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ میں خوش اور خرم رہوں گا، میں کامیاب رہوں گا، ایسے آدمی کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے شخص کو صرف ڈھیل دیتا جاتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ بہت خطرناک ہے۔ میرے بھائیوں، عذاب جو آتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کا غضب آتا ہے، اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو جو اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے رہا ہو، اس کو توبہ کی توفیق نہیں دیتا ہے۔ اچانک موت آ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا پھر ہارٹ اٹیک آ گیا، یا کسی اور بیماری میں مبتلا ہو گیا، اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملی۔ ذرا تصور کریں کہ ہم کتنے گناہگار لوگ ہیں، اگر توبہ کی بھی توفیق نہ ملے تو کتنی بڑی محرومی ہے، کتنی بڑی محرومی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دروازہ، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے۔ جب انسان توبہ کر لے، اللہ رب العالمین غفور الرحیم، معاف کر دینے والا ہے، لیکن اگر توبہ کی توفیق نہ ملے تو کتنی بڑی محرومی ہے۔ انسان وہیں پر ہلاک و برباد ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے وہیں پر، اور اپنے گناہوں کے بدلے اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں ڈالنے والا ہے۔ تو توبہ کی توفیق نہ ملنا یہ بھی ایک عذاب ہے، یہ بھی ایک اللہ رب العالمین کا غصہ ہے۔ اسی طرح سے جو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر واجب کیا ہے، مثال کے طور پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے واجب کی ہیں۔ ان واجبات کو ہمیں ادا کرنے کا موقع نہ ملے یا ہمیں توفیق نہ ملے، یہ بھی ایک طرح کا عذاب ہے۔ اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں، واجبات ان کے پاس آتے ہیں، زکوٰۃ کا وقت آتا ہے، سال بھر گزرنے کے بعد زکوٰۃ ہر مسلمان کا نکالنا واجب ہے۔ اگر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے تو واجب اس کے پاس پہنچا، اس نے زکوٰۃ نہیں نکالا، انکار کر دیا، یہ ہے واجبات سے محرومی۔ اور انسان جب واجبات سے محروم کر دیا جاتا ہے، اس کی ادائیگی سے محروم کر دیا جاتا ہے، تو انسان اللہ تعالیٰ کی نظر میں مغضوب ہو جاتا ہے، ملعون ہو جاتا ہے اور مذموم بھی ہو جاتا ہے۔ تیسری بات، تیسرے طرح کا جو عذاب ہے، جو بہت ہلکے پھلکے طور پر ہمارے اندر موجود ہے، بہت آسانی کے ساتھ ہمارے درمیان یہ عذاب پایا جاتا ہے، وہ یہ
کہ اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والے جو عمل ہیں اس پر انسان ہمیشہ لگا ہوا، اس کو چھوڑنے کی کوشش نہ کرے۔ بہت سارے گناہ ہیں، بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کی عادت لگ چکی ہے مسلمانوں کو۔ شراب خوری ہے، زناکاری ہے، سود خوری ہے، لین دین کے اندر جھوٹ بولنا ہے، ناپ تول کے اندر کمی کرنا ہے، کسی کے مال کو ناجائز طور پر ہڑپ لینا ہے، کسی کے اوپر ظلم کرنا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں مسلمانوں کے اندر ہی موجود ہیں، اور برابر اس پر ایک مسلمان قائم ہے، اس کو چھوڑنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ یہ بھی ایک طرح کا عذاب ہے، کیونکہ جتنے گناہ کرتے جائیں گے اتنا ہی ہمارا نام اعمال سیاہ ہوتا چلا جائے گا، کالا ہوتا چلا جائے گا، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب ان رجسٹروں کو کھولے گا تو ہماری کیا اوقات اور ہماری کیا حیثیت رہ جائے گی۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، انسان کے پاس اگر دولت آئے، اللہ رب العالمین نے دولت دی اور اس پر انسان شکر گزاری اختیار نہیں کر پاتا ہے، یہ بھی ایک طرح کا عذاب ہے۔ خوب مال اللہ تعالیٰ نے دیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، اس کی شکر گزاری اختیار کی جائے، مال میں سے کچھ خرچ کیا جائے۔ نہیں خرچ کر رہے ہو تو شکر گزاری اختیار کرو کہ اللہ رب العالمین کا شکر ہے ہمارے پاس اتنا مال موجود ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مال آنے کے بعد بھی شکر کا ایک کلمہ تک ان کی زبان سے نہیں نکلتا ہے، یہ بھی ایک عذاب ہے، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جو عذاب ہیں یہ ہمارے پاس بتا کر کے نہیں آتے ہیں، کبھی بھی آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا بستی کے لوگ اس بات سے غافل ہو چکے ہیں، محفوظ اور مامون ہو چکے ہیں کہ ان کے پاس رات کو عذاب آ جائے اور وہ جان نہ پائیں، ان کے پاس دن میں عذاب آ جائے وہ جان نہ پائیں، اچانک اللہ رب العالمین عذاب بھیج دے اور وہ جان نہ پائیں۔ ایسے بہت سارے عذاب ہمارے درمیان آ چکے ہیں۔ بیماری کہاں سے آتی ہے، تکلیف کہاں سے آتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے، اور انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ بیماری اور یہ تکلیف، یہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ در حقیقت اللہ رب العالمین کا غضب ہے، اس کا غصہ ہے جو ہمارے اوپر نازل ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو غضب کے اسباب ہیں، اللہ تعالیٰ کے غصے کے اسباب ہیں، ان سے بچنے کے کچھ طریقے میں بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلا طریقہ یہ کہ اپنے آپ کو موحد بنائیے، توحید پرست بنائیے۔ توحید پرست انسان ہمیشہ کامیاب رہتا ہے، اللہ رب العالمین کی حفاظت میں رہتا ہے۔ اسی طرح سے توبہ و استغفار کی کوشش کیجیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 یا 100 مرتبہ توبہ کیا کرتے تھے، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتے تھے، پھر بھی توبہ و استغفار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ ہماری پوری زندگی گناہوں میں غرق ہے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، پھر بھی ہمیں توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی، استغفار کی توفیق نہیں ملتی۔ اس کے ذریعہ اللہ رب العالمین کا غضب اور غصہ ٹالا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف بٹھاؤ۔ کوئی گناہ کرنے کے لیے جائیں، فوراً سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ گناہوں کا دور ہے، ہر قدم پر گناہ منہ کھولے کھڑے ہوا ہے، اس گناہ سے اپنا دامن بچا کر کے نکل جانا چاہیے۔ اور حقیقت میں جو مسلمان گناہوں سے بچا کر کے اس کو پار کر جاتا ہے، حقیقت میں اللہ رب العالمین کا بہت بڑا ولی ہے۔ اسی طرح سے صدقہ اور خیرات کرتے رہا کریں، شکر گزاری اختیار کریں، اور جب کسی مسئلے میں پھنسیں تو اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، اس کے رسول کی طرف رجوع کریں۔ دینی مسئلہ ہو، دنیاوی مسئلہ ہو، تمام مسائل کا حل قرآن و سنت کے اندر، قرآن و احادیث کے اندر موجود ہیں، وہاں آ کر کے اپنے مسائل کا حل ڈھونڈیے۔ اسی طرح سے اپنے آپ کو بدعات سے دور رکھیں، منہج سلف کی پیروی کرتے رہیں۔ منہج سلف کی پیروی ہی میں در حقیقت ہمارے لیے نجات ہے، ہمارے لیے سکون ہے، ہمارے لیے جنت ہے۔ اور اس منہج کو چھوڑا گیا، اس در کو چھوڑا گیا، بدعات سے اپنے آپ کو ملا لیا گیا، تو در حقیقت ہم کامیاب نہیں ہونے والے ہیں، ہمیں ہماری نجات ممکن نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی غیظ و غضب کو دعوت دینے والے ان غصوں کو جو اللہ تعالیٰ غصہ کرتا ہے ان کو بلانے والے جتنے اعمال ہیں ان اعمال سے اپنے آپ کو دور رکھیں. اللہ رب العالمین سے قریب کرنے والے جو اعمال ہیں وہ اعمال کو ان اعمال کو کرتے رہیں. اللہ رب العالمین کی شکر گزاری اختیار کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس پلٹ کر کے آئے. حقیقت میں ہم نے بہت گناہ کر لیے, بہت دور اللہ تعالیٰ سے چلے گئے. اب ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر کے آئیں, اس کو منائیں. وہ روٹھا ہوا ہے, اس کو منانے کی کوشش کریں, توبہ و استغفار کریں, اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کریں, دوبارہ نہ کرنے کا عزم کریں اور اللہ رب العالمین سے ہمیشہ خیر کی امید رکھیں, بہتری کی امید رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب سے اپنے آپ کو دور رکھیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم.